میرے دوستو، اس طبقے نے ہمیشہ اسلامی ریاستوں پر حملہ کیا، تاریخ ہے۔ میرا چیلنج ہے، آج یہ اسلام کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں، اور یہ ارباب اختیار اور عوام یہ بھی توجہ سے اس بات کو سنجیدگی سے لے۔ چیلنج ہے، آج اس فتنے کو 1300 سال ہو چکے ہیں، کبھی اس نے کسی عیسائی ریاست پر حملہ کیا؟ کسی یہودی ریاست پہ شیعہ طبقے نے حملہ کیا؟ ہمیشہ اس کا ہدف رہا تو اسلامی ریاستیں رہی۔ ترکیوں سے انہوں نے پنگا لیا ہے، سلجوقوں کے ساتھ انہوں نے مسائل بنائے ہیں، اور دیگر اسلامی ریاستوں کے ساتھ انہوں نے مسائل بنائے ہیں۔ ہمیشہ اسلامی ریاستوں کو ڈسٹرب کیا ہے۔ کیا بھول گئے ہو کرامتا کو، جو کعبے کے اندر گھس کے حجرت اسود بھی اٹھا کے لے کر چلے گئے تھے؟ ہمیشہ اسلامی ریاستوں کو تکلیف دی، پریشان کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں۔ کون تھا جس نے ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی؟ کون تھا جس نے حیدر علی کے ساتھ غداری کی؟ کون تھا جس نے عراق میں ابن القمی کے ساتھ مل کر 18 لاکھ عراقی مسلمانوں کو شہید کرنے کا ذریعہ بنا؟ یہ ابن القمی تھا۔ یہ قوم ہمیشہ اگر مخالف رہی ہے، اسلامی ریاستوں کی مخالف رہی ہے، نہ اس نے یہود کے خلاف کبھی جنگ لڑی، نہ اس نے عیسائیت کے خلاف کبھی جنگ لڑی۔ ہمیشہ اس کا ہدف، کل بھی اسلامی ریاستیں تھی، آج بھی اسلامی ریاستیں، ورنہ اتنے عرصے سے القدس 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 کے نعرے لگا رہے ہیں۔ کبھی اسرائیل سے پنگا لیا؟ 30 لاکھ یہودی ایران میں بستے ہیں۔ کتنے؟ ہاں 30 لاکھ۔ یہ تو الحمدللہ پاکستان ہے کہ اسرائیل کا پاسپورٹ ہی ہمارے یہاں نہیں بنتا، اور اللہ اس پر استقامت دے ہمارے حکمرانوں کو کہ یہودیت سے بائیکاٹ۔ اور تم نے 30 لاکھ کو پناہ دی ہوئی ہے۔ کبھی امریکہ سے پنگا ہوا ان کا؟ امریکہ میں کیا کیا ہوا؟ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے واقعات ہوئے، دیگر۔ کبھی شک کے درجے میں بھی امریکہ نے یہ کہا ہوگا کہ یار ایران بھی ملوث ہو سکتا ہے؟ انہیں پتہ ہے بابا، بند کمرے میں معاہدہ ہوا ہے، تو یہاں سے منہ چڑھانا، میں وہاں سے منہ چڑھاؤں گا، دنیا دیکھے گی ہم دشمن ہیں، لیکن ایک دوسرے کو کہنا کچھ نہیں۔ قاسم سلیمانی کو خامنائی کے کہنے پر امریکہ نے ہٹ کیا، کیونکہ وہ اس کی ٹکر کا لیڈر بن رہا تھا، اور اندر کی بڑی سازشیں تھیں ان کی آپس کی۔ وہ جناب اس کو ہٹ کیا۔ اب دنیا کہتی اب تو ایران پنگا لے گا، اب تو دنیا کہہ رہی تھی اب تو ایران ضرور بدلہ لے گا، اور ایران بھی کہتا تھا ہم بدلہ لیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ اور پھر وہ کرنے اور یہ کرنے کے بجائے متخانوں میں جا کے صرف وہ کیا ہے، یہ نہیں کیا ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ ہمیشہ اسلامی ریاستیں ان کے ہدف میں رہیں، اور آپ دیکھ لیں آج بھی یہی ہوا۔ افغانستان میں جب امریکہ آیا تو بھائی اگر ایران امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، مسلک کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن خفیہ سپورٹ کم از کم طالبان کی انہیں کرنی چاہیے تھی یا نہیں؟ کہ بھائی اگر امریکہ افغانستان میں مستحکم ہو گیا اور مکمل قابض ہو گیا اور سکون سے بیٹھ گیا تو ہمارا ملک تو پڑوس میں ایران، پھر اس کا اصل ہدف ہم ہوں گے، کیونکہ ہم بڑے دشمن ہیں۔ لیکن اس کو پتا تھا یہاں آنا نہیں ہے، اور یہ آ گئے تو مصیبت ہے۔ اس لیے طالبان کے خلاف اس نے ہمیشہ محاذرائی رکھی، وہاں بغاوتیں کی، وہاں جو علاقے ان کے تھے وہاں ان مجاہدین کو کس طرح بے دردی سے شہید کیا، یہ سارے پنگے شروع سے کرتا ہوا آ رہا تھا۔ امریکہ آیا تو پھر بھی کیا۔ پاکستان امریکہ کو دشمن سمجھتا ہے اپنا، اسے پتا تھا افغانستان میں آ کے یہ بیٹھا تو پھر پاکستان کے لیے مسائل ہو گئے۔ چائنا بھی یہ سمجھتا تھا کہ اگر افغانستان میں آ کے بیٹھا تو چائنا کے لیے مسائل ہوں گے۔ چائنا اگرچہ مذہب کے اعتبار سے کمیونسٹ ہیں، لیکن پھر بھی ان
کی ہمدردیاں طالبان کے ساتھ اس لیے تھی کہ امریکہ یہاں مستحکم نہ ہو، پاکستان کی ہمدردیاں طالبان کے ساتھ اس لیے تھی کہ اگر امریکہ یہاں بیٹھ گیا افغانستان میں تو پھر جیسے روس نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو ہدف اصل میں پاکستان تھا، یہاں بھی اصل ہدف امریکہ کا وہ پاکستان ہے، تو یہ اندرونی کم از کم کچھ نہ کچھ سپورٹ انہیں کر رہے تھے۔ اگر یہ خطرہ ایران کو ہوتا تو وہ بھی سپورٹ کرتا یا نہیں؟ لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے آپس میں کبھی جنگ لڑی ہو، اور ہوتا بھی نہیں ہے، ہو سکتا بھی نہیں ہے۔